اللہ نے غذا کے اندر ہر وائٹامن رکھ دیا ہے، ہر منرل رکھ دیا ہے. تو دودھ پیجئے، دہی بہترین چیز ہے، بہترین خوراک ہے. دلیا، پورج، ان چیزوں کا استعمال کیجئے. تو دیکھ لیجئے کیا چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے. آپ کو مختلف چیزوں کا تجربہ کرنا پڑے گا تو آپ کو یہ احساس ہوگا. آپ خود اپنی صحت کے حساب سے اپنے لیے علاج اور غذا تجویز کر پائیں گی انشاءاللہ تعالی. پھر تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھنا، یہ بھی کاہلی سے نجات دینے والی چیز ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو آپ پڑھیے، ذکر کیجئے. ذکر بھی انسان کو توانائی دیتا ہے. میٹھے کا استعمال لمٹ کے اندر. میٹھا ابزارب کرنے کی، جسٹ کرنے کی تھریش ہولڈ سب کی الگ الگ ہوتی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ کوئی شخص روزانہ میٹھا کھائے اور وہ بالکل کاہل ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک شخص بالکل میٹھا نہ کھائے اور بہت چاقو چوبند ہو. تو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب آپ میٹھا کھانا بالکل چھوڑ دیجئے اور آپ بہت ایکٹیو ہو جائیں گی. نہیں، کوئی ضروری نہیں. اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، اپنے اپنے جسم کے حساب سے. ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں کہ جو بلا ناغہ روزانہ میٹھا کھاتے ہیں اور الحمدللہ 15 16 گھنٹے بغیر رکے کام کرتے ہیں. بس غذا کو ایسا رکھیں کہ جو آپ کو ایکٹیو بنا دے، کاہل نہ بنائے. اگر کوئی آپ دیکھتی ہیں کہ آپ 10 گھنٹے سو رہی ہیں دن میں یا 12 گھنٹے سو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ غذا کے اندر کوئی مسئلہ ہے. انہیلدی فوڈ کھایا جا رہا ہے اور دوسرے توانائی کی کمی ہے آپ کے اندر، اس لیے کہ آپ ورزش نہیں کر رہی. جب انسان ورزش نہیں کرتا، ایکسرسائز نہیں کرتا، تب بھی نیند بہت آتی ہے. ایکسرسائز کرنے سے آپ دیکھیے گا کہ نیند کی کوالٹی بہتر ہوگی اور نیند کے گھنٹوں میں کمی آئے گی. کم گھنٹے سو کر آپ کو فریشنس کا اور تازگی کا جو ہے انشاءاللہ تعالی احساس ہوگا. جب انسان کو زیادہ ہلنے جلنے کی عادت نہیں ہوتی اور پھر جب وہ کام شروع کرتا ہے تو بھی چکر آتے ہیں اور تب بھی جسم میں درد ہوتا ہے. جیسے آپ واک شروع کریں گی، آپ کی ٹانگوں میں درد ہوگا، مسلز عادی نہیں ہے. یا آپ کام کریں گی، آپ کے کندھوں میں درد ہوگا. یا بیٹھنے کی عادت نہیں ہوتی، کمر میں درد ہوگا. کیوں درد ہو رہا ہے؟ کسی خرابی کی وجہ سے نہیں، کاہلی کی وجہ سے، کہ اب تک ان چیزوں کو استعمال جو نہیں کیا تھا، اب استعمال کرنا شروع کریں گے تو پھر ظاہر ہے ان مسلز کے اوپر لوڈ پڑے گا. وہ مسلز بالکل بیچارے سمجھیں کہ زنگ آلود ہو گئے ہیں ایک طرح سے. وہ جب ان کو استعمال ہم کریں گے تو وہ بھی تھوڑا پروٹیسٹ تو کرتے ہیں، ذرا خفا ہوتے ہیں، لیکن پھر رفتہ رفتہ جب ان کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے تو پھر مسلز بھی عادی ہو جاتے ہیں. تو ورزش کا بھی طریقہ یہ نہیں کہ اب آپ 2 گھنٹے واک کرنے چلی گئیں اور کل سب ایبسنٹ ہو گئے. یہ بھی نہیں کرنا آپ کو. تھوڑا تھوڑا اپنے اوپر انسان بوجھ ڈالتا ہے. 10 منٹ سے شروع کیجئے، پھر 12 منٹ کیجئے، 15 کیجئے، 20 کیجئے، 25 کیجئے، پھر اس طرح رفتہ رفتہ بڑھاتے بڑھاتے آپ 45 منٹ پر لے جائیے. انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ کاموں کو انجوائے کرنا سیکھیے. لک فارورڈ، شوق سے کام کیجئے. ایک خاتون ہے ہماری جاننے والی، وہ کہتی ہیں کہ میں جب سوتی ہوں رات کو تو میں اپنے دماغ میں بہت خوش ہوتی ہوں یہ سوچ کے کہ کل مجھ کو یہ بھی کرنا ہے، کل یہ بھی کرنا ہے، کل یہ بھی کرنا ہے. اگر ہم یہ سوچ کر سوئیں کہ اف پھر کل ایک اور دن شروع، پھر وہی مصیبت، پھر جت جاؤ دن کے اندر، پھر لگے رہو، پھر صبح اٹھنا ہے، پھر جانا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر بچوں کو کھانا دینا ہے، کھانا پکانا ہے، کپڑے دھونے ہیں، زندگی بوجھ ہو جائے گی. یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، کام تو کرنا ہی ہے نا. چاہے بڑبڑا کر کرے انسان، مصیبت سمجھ کے کرے، بوجھ سمجھ کے کرے، یا انسان خوشی خوشی کرے، اپنا فرض سمجھ کے کرے. تو یہ اٹس آل ان دا مائنڈ کہا جاتا ہے نا. دماغ کا بھی بڑا کام ہوتا ہے. دماغ کے اندر ان چیزوں کو آپ پلیجریبل بنا لیجئے. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مصروف رکھا ہے، میں کسی کے کام آ سکتی ہوں. کسی نعوذ باللہ کسی مینٹل اسائلم میں اگر پڑے ہوتے یا کسی اسپتال میں پڑے ہوتے تو کوئی کام نہ ہوتا. صبح بھی بستر پر لیٹے ہیں اور رات کو بھی بستر پر لیٹے ہیں. تو اللہ نہ کرے، ہم تو کبھی نہیں چاہ سکتے کہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، نہ ہمارے ساتھ کبھی اللہ کرے کہ ایسا معاملہ ہو. تو اس چیز کو انجوائے کیجئے کہ میں مصروف ہوں، میں صحت مند ہوں، اور اپنے ذہن کو تھوڑا سا بدلیے. انجوائے کرنا سیکھیے کاموں کو. پلیجر ڈھونڈیے، خوشی ڈھونڈیے. کاموں کو تفریح کا ذریعہ سمجھیے. اور جب کام شوق سے کیا جاتا ہے، کام کی کوالٹی اچھی ہو جاتی ہے. جب کام کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، وہ کام ہمیں خوشی دیتا ہے.
اور جب وہ کام خوشی دیتا ہے ہم اس کام کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. یہ سائیکل جو ہے وہ اس طرح سے بن جائے گی. اور دوسری سائیکل کیا ہے؟ وشیس سائیکل. ایک کام ہے اس کو بددلی سے کرتے ہیں. جب بددلی سے بوجھ سمجھ کر کرتے ہیں وہ کام خراب ہوتا ہے. جب وہ کام خراب ہوتا ہے وہ کام کرنے کا دل نہیں چاہتا تو اور انسان کے اندر بددلی پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کو کھانا پکانا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ برتن پٹخیں کچن میں جا کر, آپ بڑبڑائیں, آپ سب کے اوپر چیخیں, سارے گھر والوں کے اوپر, سب پہ احسان جتائیں, غصہ کریں. کیا فائدہ ہوگا؟ پکانا تو ہے, ذمہ داری تو ہے, کرنا تو ہے. بہتر ہے کہ ہنسی خوشی انسان وہ کام کرے, اچھی طرح کرے. آپ ڈھونڈیں ریسیپیز, جو کام کریں خوبصورتی سے کریں. آپ کھانا بھی پکائیں تو خوبصورتی سے پکائیں. اس کے اندر آپ نئی نئی چینجز کیجئے, ریسیپیز پوچھیے ایک دوسرے سے تاکہ آپ کا شوق برقرار رہے, تجربے کیجئے. تو یہ انسان چند چیزیں کر سکتا ہے جس سے کاہلی سے اس کو نجات ملے گی. مسند احمد میں حدیث ہے, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یمن کی طرف روانہ کیا, یعنی یمن کا گورنر بنا کر روانہ کیا, تو نصیحت فرمائی کہ معاذ, آرام طلبی اور خوش عیشی سے بچتے رہنا. اللہ کے خاص بندے آرام طلب اور خوش عیش نہیں ہوتے. خوش عیش کیا مطلب؟ پیمپر کرنا اپنے آپ کو, بہت زیادہ انڈلج کرنا اپنے آپ کو. اور آرام طلب, کاہل نہیں ہوتے, لیزی نہیں ہوتے. پھر کچھ چیزوں کو آپ دیکھیں کہ وہ چیزیں بھی انسان کو کاہل کر دیتی ہیں. مثال کے طور پہ بہت زیادہ ٹی وی دیکھنا, ہلنا مشکل ہوتا ہے, دماغ تھک جاتا ہے انسان کا, اور مزاج بھی چڑچڑا ہوتا ہے. بچے ہوں یا بڑے ہوں جو بہت زیادہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, کاہل بھی ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو میرے اوپر اثر ڈالتی ہیں. اچھا اثر کیا ڈالتی ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے, برا اثر کیا ڈالتی ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے. ایک یہ واقعہ آتا ہے ان کا, ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا رحمت اللہ علیہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ نفس کو بہلا پھسلا کر اس سے کام کرا لیا کرو. پھر اپنا ایک واقعہ سنایا. ایک دن جب تہجد کے وقت آنکھ کھلی, طبیعت میں بڑی سستی اور کسل تھا. دل میں خیال آیا آج تو طبیعت بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہے, کسل بھی ہے, عمر بھی تمہاری زیادہ ہے, اور تہجد کی نماز کوئی فرض اور واجب بھی نہیں, پڑھے سوتے رہو. آج تہجد کی نماز نہیں پڑھی تو کیا ہو جائے گا؟ حضرت والا فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے, تہجد کی نماز فرض اور واجب بھی نہیں. اب یہ باتیں کس کی ہو رہی ہیں؟ ان کی اور ان کے نفس کی آپس میں باتیں ہو رہی ہیں کہ فرض بھی اور واجب بھی نہیں ہے, دوسری طرف طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ وقت تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا وقت ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جب رات کا 1/3 گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اہل زمین پر متوجہ ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے. یعنی حدیث ان کا مضمون ذہن میں آیا. لہذا ایسے مبارک وقت کو بیکار گزارنا بھی ٹھیک نہیں. پھر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا اچھا ایسا کرو کہ نماز مت پڑھو, لیکن اٹھ کر بستر پر بیٹھ ہی جاؤ اور تھوڑی سی دعا کرو, دعا کر کے پھر سو جانا. چنانچہ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور دعا کرنی شروع کی. اب دعا کرتے کرتے نفس سے کہا میاں جب تم اٹھ کر بیٹھ گئے تو تمہاری نیند تو چلی گئی, اب ایسا کرو کہ غسل خانے تک چلے جاؤ, استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ, پھر آرام سے آ کر لیٹ جانا. چنانچہ میں غسل خانے میں پہنچ گیا. سوچا چلو وضو بھی کر لیتے ہیں جب یہاں تک آ گئے, اس لیے کہ وضو کر کے دعا کرنے میں قبولیت کی توقع زیادہ ہے. چنانچہ وضو کر لیا اور واپس بستر پر آ کر بیٹھ گیا اور دعا شروع کی. پھر نفس سے کہا یہ بستر پر بیٹھ کے کیا دعا ہو رہی ہے, دعا کرنے کی جو تمہاری جگہ ہے جائے نماز, وہاں جا کر دعا کر لو. یہ کہہ کر نفس کو جائے نماز تک کھینچ کر لے گیا. پھر جب جائے نماز پر پہنچا تو جلدی سے 2 رکعت تہجد کی نیت باندھ لی. دیکھیں نفس بھی تو ہمیں پھسلاتا ہے نا. اچھی خاصی آنکھ کھلتی ہے بعض دفعہ رات کو, نیند بھی نہیں آ رہی ہوتی, کاہلی, اب کون اٹھے, اب کون باتھ روم میں جائے. پھر خیال آتا ہے کہ وہ بھی سنا تو ہے کلاس میں کہ ساتھ والوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے, اب میں اٹھوں گی میاں ڈسٹرب ہو جائیں گے, چلو میں سوتی رہتی ہوں. اس طرح جب نفس ہمیں پھسلا کر ہم سے غلط کام کرا لیتا ہے تو کیوں نہ ہم نفس کو پھسلا لیں. گھر گئیں, اب آپ نے کپڑے بدلے, اب کپڑے یا تو دھونے ہیں, اب کا اچھا دھو لیں گے. ایک دن گزر گیا, اگلا دن گزر گیا, تیسرا دن, ہوتے ہوتے ڈھیر لگ گیا. ایک جوڑا دھونا کتنا آسان تھا,
اور جب اکٹھے 6, 7, 8 ہو گئے تو دھونا کتنا مشکل. یا کپڑے طے کر کے رکھنے, اتنی جلدی ہے کہ اتنی جلدی بہت ہے, ایسے کپڑے جو ہیں وہ الماری کے اندر ڈال دیے, ایک ڈالا پھر دوسرا ڈالا پھر تیسرا ڈالا, تو الماری کا کیا حال ہوگا بتائیے. اس کو ٹھیک کرنے میں 1 گھنٹہ لگ جائے گا. 2 منٹ کا کام تھا کپڑوں کو طے کر کے رکھنا یا ہینگر میں ٹانگنا, لیکن صرف سستی کی وجہ سے, کاہلی کی وجہ سے جو ہے وہ کام بڑھایا اور 2 منٹ میں کیا کارنامہ انجام دے لیا ہوگا بتائیں. کچھ بھی نہ کر سکے ہوں گے. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو کہ ہم اپنے بڑھاتے ہیں صرف کاہلی کی وجہ سے یا ڈیلے کرنے کی وجہ سے. اچھا ابھی کرتے ہیں, اچھا ابھی کرتے ہیں, یوں کرتے کرتے چیز چلتی چلی جاتی ہے. تو تھوڑا سا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہم باتیں کرتے ہیں یا کیا کیا وہ صورتحال زندگی میں آتی ہے جس کی وجہ سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے, کاہلی کر جاتے ہیں. تو اس میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ کیا ایسی کیفیات آپ کی روٹین زندگی میں اکثر وارد ہوتی ہیں. روٹین یاد رکھیے, اکثر کا لفظ یاد رکھیے. کیا اکثر و بیشتر یہ باتیں ہیں؟ کبھی کبھار کی ہم بات نہیں کر رہے, وہ کاہلی نہیں ہے, کبھی ون سے نوائل کچھ ہو گیا, اس کی بات نہیں, روزمرہ کی زندگی کی بات ہے. آپ لیٹتی ہیں, دروازے پر فقیر آتا ہے, کیا آپ اٹھیں گی؟ تھک کر لیٹی ہیں آپ. اگر تھکن ہے آپ کو واقعی, آپ بہت تھکی ہوئی ہیں, تو ظاہر ہے آپ نہیں اٹھ سکتی ہیں اس وقت. لیکن اگر آپ تھکی ہوئی نہیں ہیں اور آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور کوئی فقیر آتا ہے, کھانا مانگتا ہے, آپ کو دینا چاہیے, اٹھ کر دینا چاہیے. اس میں بھی سستی اور تھکن, اس کا فرق آپ کو خود ہی کرنا ہوگا. کل پر ٹالنے کی وجہ سے اکثر 2 نفل اشراق سے محروم رہ جاتی ہوں. کل سے شروع کریں گے, کل سے شروع کریں گے. تو یہ دیکھ لیجئے کہ ہاں یا نہیں. پھر اگلا ہے وضو کر کے نکلے اور یہ سوچ کر کہ آج بہت تھک گئی ہوں, کل سے تحیت الوضو پڑھوں گی, اس نیکی سے محروم رہ گئی. کس بات میں تھکن ہوئی بتائیے؟ تھکن کوئی نہیں تھی, بس صرف یہ سوچا کہ چلو رہنے دو, کون سے کوئی فرض ہے. حالانکہ 2, 3, 4 منٹ لگتے مشکل سے اور اجر جو ہے وہ بہت ہے. معمولی معمولی نیکیاں جو کہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ جنت تک پہنچا دیں, ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں صرف کاہلی کی وجہ سے. اکثر سستی یا تھکن کی وجہ سے عصر کی 4 سنتیں نہیں پڑھتے, یہ بھی سوچ کر کہ چلو کون سی ضروری ہیں. ٹھیک ہے, ضروری نہیں, اگر چھوڑ دی تو گناہ نہیں ملے گا, موقدہ نہیں ہے, غیر موقدہ سنتیں ہیں. لیکن یہاں صرف احساس دلانا مقصد ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو کہ ود ان ریچ ہیں, ہمارے بس میں ہیں, چند منٹ میں ہم کو وہ نیکیاں حاصل ہو سکتی ہیں, ان کو بھی ہم صرف بعض دفعہ لیتھارجی, لیزینس کی وجہ سے یا کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. کسی کو پیاس لگی ہے, کیا آپ کوشش کرتی ہیں کہ پانی پلانے کا موقع آپ کو ملے؟ کوشش کرنی چاہیے. کئی دنوں سے الماری صاف کرنے کا سوچ رہی ہوں اور ایسے میں کتنے موقع ہاتھ سے نکل گئے کسی ضرورت مند کو کپڑے دینے کے. جیسے سردیاں آئی تھیں, اب سردیوں میں آپ نے سویٹر استعمال کیے, آپ کو لگا کہ کچھ سویٹر ایسے ہیں جو مجھے استعمال نہیں کرنے, چھوٹے ہو گئے یا آپ کو اچھے نہیں لگتے, یا چلیں آپ دینا چاہتی ہیں, کہتے ہیں اچھا سارٹ آؤٹ کروں گی, اچھا الگ الگ کروں گی, اچھا ہاں ٹھیک ہے دیکھتی ہوں. دیکھتے دیکھتے دسمبر گیا, جنوری گیا, فروری گیا, سردیاں چلی گئیں. اب اگر آپ اس وقت دے دیتی, کوئی پہن لیتا, تو آپ کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا. کتنا ٹائم لگتا؟ تھوڑا سا ٹائم لگتا, کر لیتے تو فائدہ ہو جاتا. پھر اگلا ہے کہ آج نہیں کل, کل نہیں اگلے ہفتے سے عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ کر سویا کروں گی. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں. اگلا ہے کہ آپ روز امی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کرتی ہیں. یعنی اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ ایک فون کر لیا کیجئے, یا شادی شدہ نہ ہونے پر آپ مخصوص وقت ان کے پاس بیٹھنے کے لیے نکالتی ہیں. تو 10 منٹ 5 منٹ, لیکن انسان وقت نکال کر یہ کام کر لے. اگلا ہے کسی کو فون کرنے کا کمٹمنٹ کیا ہے اور روز سستی کے مارے ڈیلے کرتے چلے جاتے ہیں. صرف سستی ہوتی ہے اور سستی کی وجہ سے پہ بھولنا شروع کر دیتے ہیں. اگلا ہے کہ اکثر یہ خیال آتا ہے کہ آج تھک گئی ہوں, صرف فرض نماز پڑھ لیتی ہوں یا بیٹھ کر نماز پڑھ لیتی ہوں. اگر یہ ہے اور یہ معمول بنا لیا تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. اگلا ہے زندگی میں کوئی نئی ایکٹیویٹی اس لیے معمول کے طور پہ نہیں رکھ پاتی, جلد چھوٹ جاتی ہے چیز. ایک اچھا کام ہے, شروع کیا, معمولی سا تھا, لیکن وہ روٹین میں نہیں آ پاتا, عادت نہیں پڑتی اس کام کی,
مشکل نہیں تھا، بھاری نہیں تھا، بہت وقت نہیں لگتا تھا، صرف کاہلی کی وجہ سے. جیسے ذکر کی بات کی ہم نے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا روٹین میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اگلا کیا ہے کہ شدید گرمی ہے، ماسی کئی دنوں سے پنکھے کی درخواست کر رہی ہے. آج جاؤں گی، کل جاؤں گی، کتنے ہی دن نکل گئے اس کے اندر. وہ کیا ہوا؟ ڈیلے کرنا، چیز کو ڈیلے کرنا بھی کاہلی ہے. پھر اگلا ہے کہ آپ نے کہیں کسی جگہ ٹشو گرا ہوا دیکھا اور یہ سوچا کہ اب کون اٹھائے، کون اٹھا کر ڈالے ڈسٹ بن سے، اٹھانے کا خیال ترک کر دیا. یہاں تو جو لکھا ہوا ہے وہ کلاس روم کی بات لکھی ہے، لیکن سب تو کلاس روم میں نہیں بیٹھے ہوتے. آپ کسی جگہ ہیں، کوئی مسجد میں جاتا ہے، کسی جگہ آپ گئے ہیں، وہاں ٹشو ہے، آپ اٹھا سکتی ہیں، اٹھا کر آپ ڈسٹ بن میں ڈال دیجئے. اب اس کو بھی اپنے آپ کانٹیکسٹ کے اندر رکھیے گا. اب یہ نہ ہو کہ کل سے آپ نے کہا چلو واک کرنے جاتے ہیں، اب واک کرنے گئی تو وہاں کہیں ٹشو پڑا ہے، کہیں کچھ پڑا ہے، اب سب آپ نے سمیٹنا شروع کر دیا، واک تو پھر آپ کی ہو چکی. تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کسی پبلک جگہ جا کر اور ایک ایک ٹشو اور ایک ایک کیلے کا چھلکا، ایک ایک جوس کا ڈبہ اٹھائیں. یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ چھوٹی موٹی چیزیں گھر میں جیسے ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، کوئی چیز پڑی ہے آپ اٹھا لیجئے. ٹیڑھی میز ہے، اس کو ٹیڑھا دیکھتے رہیں گے، سیدھا نہیں کریں گے اس کو. اخبار پھیلے ہیں، ایک کہے گا وہ کر دے گا، وہ کہے گا اچھا بھی اٹھا کے رکھوں گی، پھر وہ آ کے کھولیں گے، پھر وہ پڑھیں گے، تو فائدہ کیا اٹھا کے رکھنے سے. سوچا چلو صبح وہ کام کرنے والی آئے گی، وہی سمیٹ لے گی اخبار. اب ہر چیز پھیلی ہوئی ہے گھر کے اندر، قالین ٹیڑھا ہے، میز ٹیڑھی ہے، کشن پڑے ہوئے ہیں، اخبار پھیلے ہوئے ہیں، اٹھا کے رکھیں گے نہیں. ان سارے کاموں کے اندر آپ گھڑی دیکھ لیں، آپ کو 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے. میز سیدھی کی، کشن جگہ پہ رکھے، اخبار آپ نے سمیٹے، قالین والین ٹھیک کیا، کتنا ٹائم لگتا ہے. اتنا تھوڑا سا آپ نے ٹائم انویسٹ کیا اور اس میں چیز آپ کی بالکل ستھری ہو گئی، صاف ہو گئی، ہر چیز جگہ پہ چلی گئی. آتے جاتے ہی لوگ دیکھتے ہیں گلاس رکھے ہوئے، دیکھتے ہوئے گزر جائیں گے شان بے نیازی سے. اتنا سا اگر آپ نے ہاتھ اپنا ہلا لیا اور آپ نے اگر وہ گلاس اٹھا کر کچن تک پہنچا دیا تو کون سی توانائی خرچ ہو رہی ہے. لیکن جب سب لوگ گھر میں یوں کرتے ہیں تو گھر بالکل سمٹا ہوا صاف رہتا ہے، ہر چیز جگہ پہ رہتی ہے. اور جب سب لوگ چھوڑ دیتے ہیں چیزوں کو ان کے حال پر تو پھر ایک آدمی کا کام بہت بھاری ہو جاتا ہے اور گھر ہر وقت پھیلا ہوا رہے گا. آپ کو لگے گا ہر چیز پھیلی ہوئی ہے گھر کے اندر سارا وقت. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا کہ ہم احساس رکھیں اور بس کاہلی کو چھوڑ دیں تو انشاءاللہ سب کام ہو جائیں گے. پھر اگلا ہے معمول کی زندگی میں اکثر کوئی کام مؤخر ہوتا رہتا ہے، ڈیلے ہوتا رہتا ہے محض بوریت کی وجہ سے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایمرجنسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہم بور ہو گئے یہ کام کر کے. تو بور نہیں ہو سکتے آپ کو کچھ کام کرنے ہی کرنے ہیں، روٹین کے طور پہ وہ کام کرنے ہیں. تو اس لفظ کو نکال دیجئے کہ ہم بور ہو گئے، یہ نہیں کہنا چاہیے. بیمار ہیں، ہم بور ہو گئے ہیں، ہم تھک گئے ہیں. بعض دفعہ صرف کاہلی پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو لہذا اب کوئی بھی انسان کے پاس موقع آئے اچھا کام کرنے کا، نیکی کرنے کا یا اپنے ہی کام کرنے کا تو انسان بس کر جائے. ڈو اٹ ناؤ کہتے ہیں نا، جسٹ ڈو اٹ، بس کر جائیے اس کو. اگر آپ کو یہ محسوس ہوا کہ آپ اکثر تھکن، سستی، کل کر لوں گی جیسے جملوں کا شکار رہتی ہیں، علاج کیا ہے؟ پہلی چیز کیا؟ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ میں تھک گئی ہوں. تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھیے، وقت میں برکت اور جسم میں توانائی انشاءاللہ آئے گی. ورزش کو زندگی میں معمول کے طور پہ شروع کیجیے. ہفتے میں 1 بار روزہ رکھیے. ایک روزہ رکھنے سے آپ دیکھیے گا کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کے اندر کوئی انرجی کا پاور ہاؤس چھپا ہوا تھا جو ایک روزے کی وجہ سے ریلیز ہو گیا. ہم کاہلی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، ہم کہتے ہیں میں کمزور ہو جاؤں گی، پھر میں شاید زیادہ سو جاؤں گی، پھر مجھ سے تو پڑھا بھی نہیں جائے گا. اتنا کچھ ہم سوچ لیتے ہیں کہ وہ ہوتے ہوتے رمضان آ جاتے ہیں اور بعض دفعہ قضا روزے بھی نہیں رکھے جاتے جو رمضان کے قضا ہوئے تھے. ہال کے کہ میرا بنے گا کیا اگر میں نے روزہ رکھ لیا؟ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. صبح سحری کریں، شام کو افطاری تو کرنا ہے، کچھ مشکل نہیں. انشاءاللہ کوشش تو کر سکتے ہیں، کر کے دیکھیے. کیا پتہ آپ سوچ رہی ہوں ہاں یہ کورس پورا ہو جائے نا تو پھر شروع کریں. تو یہ کیا ہے؟ پہچان جائیں اس کو آپ.
اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم سستی اور کاہلی سے بچ سکیں. دعا مانگی تھی ہم نے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی برکت دے گا وقت میں ہمارے اور ہمیں کاہلی سے نجات دے گا. کاہلی سے جس نے نجات حاصل کر لی اس نے وقت کی اہمیت کو سمجھ لیا. بہترین انشاءاللہ وقت وہ استعمال کر سکے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.